اور وہ بڑی ہی بہترین نصیحت کر رہے تھے، جو روح کی بھی غذا دے رہے تھے اور جسم کی بھی غذا دے رہے تھے، اور وہ پیغام کوئی اور نہیں دے رہے تھے، وہ صرف یہی دے رہے تھے کہ اس کو الفت کا، کہ اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے. بولیے گا، اب بولنے کا سمے ہے کہ نیند بھگانا ہے، کہ اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، مومن کو عقیدت میں بہت ٹائٹ چاہیے. اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، مومن کو عقیدت میں بہت ٹائٹ چاہیے. اور شیطان کہتا پھرتا ہے مطلو نبی کا نام، مردود بے لاہول کی بس فائٹ چاہیے. بھرمار ہو دیوبند کی مچھر کی جہاں میں، قسمت ہے بریلی کا گڈ نائٹ چاہیے. گڈ نائٹ چاہیے. آپ نے کچوچا والوں سے بھی سماعت کیا، قاری صابر صاحب جو کچوچا شریف سے چل کر آپ کے دیار محبت میں آئے، لیکن بیکا سرائے والے اپنے گھر سے نہیں آئے. یہ محفل پاک ایسی بار بار ملنے والی نہیں ہے میاں. یاد رکھنا، پوری زندگی تم نے سویا ہوگا، راتیں کھوئی ہوں گی، لیکن جو مزہ اس رات میں اللہ نے رکھا ہے وہ کسی رات میں نہیں رکھا. تم نے تو یہ گھنٹے بھر، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے چلاؤ گے. وہ امام احمد رضا پہ قربان جاؤ. جو سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب محرم کی پہلی تاریخ آتی تھی تو لگاتار 10 دن پروگرام چلتا تھا. 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک تقریر کرنے والے ہم جیسے تھوڑی تھے. تقریر کرنے والے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے عالم نہیں تھے، بلکہ اپنے وقت کے کتب رہا کرتے تھے. اور 1 ربیع الاول سے لے کر 10 ربیع الاول تک کچوچا شریف میں محفل سجتی تھی نبی کے جشن آمد رسول پر. وہاں بھی بڑی بڑی عجیب شخصیتیں بیان کرنے والی تھیں، جن کی کتاب آج ہم اپنی رحل پر رکھ کر پڑھتے ہیں. عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی اور فجر تک چلتی تھی. اذان ہوئی، نماز پڑھ کے سب اپنے اپنے گھر جاتے تھے. سید احمد کچوچبی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. یہ بہت بڑے پائی کے بزرگ ہیں جو خانقاہ اشرفی کے چشم و چراغ بھی ہیں، اور یہ نبی کے اہل بیت سے بھی ہے. تو 1 ربیع الاول سے لے کر 10 ربیع الاول تک سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کچوچا شریف میں تقریر کیا کرتے تھے. اور 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک سید احمد کچوچبی رحمت اللہ علیہ امام احمد رضا کے دیار محبت میں تقریر کیا کرتے تھے. لیکن یہ تمہاری طرح نہیں اس طریقے سے سنتے تھے. لیکن جب سید احمد کچوچبی رحمت اللہ علیہ تقریر کیا کرتے تھے تو یاد رکھنا امام احمد رضا نیچے بیٹھ کر سماعت کیا کرتے تھے. آج تم چند گھنٹے کے لیے یہاں آ گئے ہو اور ہنسی اور مذاق سن کر یہاں سے چل دیے ہو، اور یہاں پر آئے ہو کس لیے آئے ہو کہ چند منٹ دیکھیں گے کہ کون اچھا بیان کر رہا ہے، کون اچھی تقریر کر رہا ہے، کون ایسی کلام پڑھ رہا ہے. اٹھ کر تم چلے گئے ہو. لیکن قربان جاؤ امام احمد رضا کی عظمت پر. وہی سرکار امام احمد رضا ہے. 1 مرتبہ تقریر چل رہی ہے، کرسی خطابت پر کوئی اور بھی براجمان نہیں ہے. حضرت سید احمد کچوچبی رحمت اللہ علیہ کرسی پر براجمان ہے، تقریر کر رہے ہیں. اچانک
اچانک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کے بعد سرکار امام احمد رضا اچانک محفل پاک میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے کے کھڑے ہی رہ گئے، لیکن بیٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ امام احمد رضا کے چاہنے والے ہیں حیران ہیں، آخر امام احمد رضا آج کھڑے کیسے ہو گئے ہیں؟ تمام مریدین پریشان ہیں۔ امام احمد رضا روز کے بیٹھ کر سماعت کرتے تھے، نبی کی محفل پاک سنتے تھے، لیکن آج کیسے کھڑے ہو گئے ہیں؟ جب محفل ختم ہو گئی ہے، جب محفل برخاست ہو گئی ہے، دعا خانی بھی ہو گئی ہے، فاتحہ خانی بھی ہو گئی ہے، تمام مریدوں نے امام احمد رضا کے چرنوں کو پکڑ لیا، کہا سرکار معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بہت ساری محفلیں سجی ہے، بہت سارے جلسے ہوئے ہیں، لیکن کبھی جلسے میں آپ نے کھڑے ہو کر نہیں سنا ہے، لیکن آج یہاں کیسے کھڑے ہو کر تو بریلی کا تاجدار فرماتا ہے، اے میرے چاہنے والوں، آج جو میں دیکھ رہا تھا وہ آپ نہیں دیکھ رہے تھے، میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب سید احمد کچوچبی رحمت اللہ علیہ جس مصطفیٰ کی حدیث پاک بیان کر رہے تھے، وہ مصطفیٰ میری نگاہوں کے سامنے موجود تھے، اور جس حدیث کو جس صحابہ سے روایت کر رہے تھے وہ صحابہ بھی میری نگاہوں کے سامنے موجود تھے۔ جب مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو، صحابہ نگاہوں کے سامنے موجود ہو، تو غلام کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر سماعت کرے، بلکہ ادب کے لیے کھڑا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ارے ذرا سا جواب دیجئے میرے بھائی، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جہاں مصطفیٰ کی محفل پاک سجائی جاتی ہے، امام احمد رضا فرماتے ہیں مصطفیٰ کی جہاں باتیں ہوتی ہیں مصطفیٰ تشریف لے کر آ جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجئے مصطفیٰ کی محفل پاک ہے، مصطفیٰ کی بھی جلوہ گری ہے، صحابہ کرام کی بھی جلوہ گری ہے، اولیاء کرام کی بھی جلوہ گری ہے، لیکن مجھے بتاؤ جب مصطفیٰ تمہاری سماعت کو بھی سن رہے ہیں، مصطفیٰ تمہاری اداؤں کو جو بھی سن رہے ہیں، یہ تمہاری مکاریوں کو بھی مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اب اندازہ یہ لگا لیجئے آج مجمع یہ پورا بھرا ہوا تھا، ہر کرسی بھری ہوئی تھی، لیکن سب چین سے سو رہے ہیں، سب آرام کی نیند سو رہے ہیں، لیکن پتہ تم کو معلوم نہیں ہے آج ایک حافظ قرآن کی شادی ہونے والی ہے۔ اس حافظ قرآن کے بارے میں تم کیا جانو گے؟ ان کی شان اور شوکت کے بارے میں کیا جانو گے؟ تم کو معلوم نہیں ہے۔ شان محمد صاحب کے والد صاحب سے پوچھئے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ علامہ توفیق صاحب بیان کر رہے تھے کہ لڑکا اچھا ہو تب شادی کرنا چاہیے۔ اب اندازہ لگا لیجئے دنیا کے اندر حافظ قرآن سے اچھا لڑکا تمہیں کہاں نظر ملے گا؟ اس کو اچھائی بنانے کے لیے کتنی محنتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب بیٹے کو مدرسہ بھیجنے کے لیے باپ نے تیار کیا تھا، جب بیٹے کو مدرسہ بھیجنے کے لیے ماں نے تیار کیا تھا، تو بیٹا خوشی خوشی تیار ہو گیا تھا۔ ماں کے بھی آنکھوں میں آنسو ہے، باپ بھی آنسو بہا رہا ہے، بھائی بھی آنسو بہا رہا ہے، ہر انسان آنسو بہا رہا ہے۔ جب یہ مدرسے میں گیا ہے اور جانے کے بعد جیسے ہی دال روٹی کو ہاتھ میں لیا ہے آنسو بہانے لگا ہے، پتلی دال کو کھایا ہے آنسو بہانے لگا ہے، مصیبتیں اٹھائی ہے آنسو بہانے لگا ہے، دقتیں اٹھائی ہے تو آنسو بہانے لگا ہے۔ لیکن جب یہی پڑھ کر حافظ قرآن بنا ہے، اور بننے کے بعد جب اس کے سر پر جب دستار بندی باندھی جا رہی تھی، دوست بھی خوشی منا رہے تھے، گاؤں کے بھی لوگ خوشی منا رہے تھے، بھیا بھی خوشی منا رہی تھی، فوجی بھی خوشی منا رہی تھی، گھر کا ہر انسان خوشی منا رہا تھا، باپ بھی خوشیاں منا رہا ہے، ماں بھی خوشیاں منا رہی ہے، لیکن ایک طرح حافظ قرآن ہے جب سر پر پگڑی باندھی جا رہی ہے، حافظ قرآن رو رہا ہے، تو گاؤں کے تمام دوستوں نے پوچھا ہے بھائی یہ تو بتاؤ تمام خوشیاں منا رہے ہیں لیکن تم کیوں خوشی نہیں منا رہے ہو؟ کہا میرے دل یہ آج خوشی کا دن نہیں ہے، خوشی کا دن اس دن ہوگا جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میدان عمل لگا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ اس سمے نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، اسی قیامت کے میدان میں رب کائنات اس حافظ قرآن کے والد کے سر پر تاج سر ظفر باندھے گا، تب مجھے خوشی کا موقع
واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ عتیق الرحمان صاحب قبلہ بریلوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، کیا بات، واہ. مجھے اس دن خوشی ہوگی جب رب کائنات حافظ قرآن کے والد کے سر پر جب تاج ظفر باندھے گا اور رب کائنات یہی فرمائے گا جو شاعر نے کہا تھا، کیا جلائے گی اس کو دوزخ، کیا جلائے گی اس کو دوزخ جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے. واہ واہ واہ، جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے. لیکن ایک حافظ قرآن کی بھی شادی ہے، اسی حافظ قرآن کی بہن کی بھی شادی ہے. بہن، وہ بہن جو بڑے نازوں سے پالتی ہے، اپنے بھائیوں کو پیار دیتی ہے. اور ایک باپ کی بیٹی کی شادی ہے. بیٹی، واہ رے بیٹی تیری عظمت کو سلام، اگر گھر میں باہر آئی ہے تو اسی بیٹی کی بدولت آئی ہے. لیکن آج ہم حضرات بیٹیوں کو بڑی حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے نا تو گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے. دیکھو کیسی آئیے منوج گھر میں پہلی بیٹی لے کر آئیے، اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں. لیکن نادانو تمہیں پتہ نہیں ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹی گھر کی رحمت ہوا کرتی ہے. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے گھر میں پہلی بیٹی جنم لیتی ہے گویا کہ اس نے میری سنت کو زندہ کیا ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا ہے اس کی جنت کی ضمانت آمنہ کا لال لیتا ہے. اب اندازہ لگا لیجئے، آج تم بیٹوں پر ناز کر رہے ہو، بیٹیوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو. تم بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں کیا جانو گے؟ یہ لیکن یاد رکھنا، مصطفیٰ فرماتے ہیں جب رب کائنات بیٹے کو پیدا کرتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے اے میرے بندے جا تو خود کما کے کھانا، اپنے ماں باپ کو بھی کما کے کھلانا. اور جب بیٹی کو پیدا کرتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے اے میری بندی جا میں نے تیرے بھی رزق کا انتظام کر دیا ہے، تیرے ماں باپ کی بھی رزق کا انتظام کر دیا ہے. لیکن مجھے بتاؤ آج تمہاری کیا ضرورت ہے؟ بیٹی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے اخراجات کو پہلے پیدا کر دیا ہے. بیٹی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی ضروریات کو پہلے پیدا کر دیا ہے. لیکن تمہاری کیا مجال ہے کہ اس کی شادی میں تم لاکھوں روپیہ برباد کرو؟ لیکن اللہ نے اس کے لیے پہلے ہی انتظام کر دیا ہے. لیکن بیٹیوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے والوں، لیکن بیٹی یہ خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے. اب اندازہ یہی لگا لیجئے بیٹیاں کیا ہوتی ہے، خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے. آج ہمارے گھر میں یکے بعد دیگر دو بیٹیاں ہو جائے تو زمانے والے تانا دیتے ہیں کہ دیکھو فلانے کی بہو آئی ہے کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں لے کر آئی ہے. لیکن مجھے بتاؤ کہ بیٹیاں پیدا کرنا یہ عورت کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، نہ مرد کے اختیار میں ہوتا ہے. پیدا کرنے والی ذات اور رب کائنات کی ذات ہے. لیکن آج انسان بولتا ہے یہ گھر کے اندر کیسی آئی ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں لے کر آئی ہے. یکے بعد دیگر تین بیٹیاں ہو جائے تو زمانے والے اس کو تانا دیتے ہیں کہ گھر کے اندر 3 بیٹیاں لے کر آئی ہے. گھر کے اندر دادا بھی تانا مار رہا ہے، ساس بھی تانا مار رہی ہے، سسر بھی تانا مار رہا ہے، دیور بھی تانا مار رہا ہے، دیرانی بھی تانا مار رہی ہے، ننند بھی تانا مار رہی ہے، گھر کا ہر انسان تانا مار رہا ہے. لیکن ایک خوشی سے جو جھوم رہی ہے وہ تنہا اس بیٹی کی ماں ہی ہوا کرتی ہے جو مسکراتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن یاد رکھنا حضرت اسی بھارت کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا ہے کہ ایک نوجوان کے جب 6 بیٹیاں جنم لی ہے تو لیکن یاد رکھنا سماج کا ہر انسان اسے تانا دے رہا تھا کہ گھر کے اندر کیسی آئی ہے کہ بیٹیوں کی فیکٹریاں کھول کر رکھتی ہے. لیکن بیٹیوں کی عظمت تم کیا جانو گے؟ اگر یہ بیٹیاں حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے کی چیز ہوتی تو رب کائنات اپنے محبوب کے گھر میں 4 بیٹیوں کو پیدا نہ کرتا، 4 بیٹیوں کو پیدا نہ کرتا. اگر تم بیٹوں پر ناز کر رہے ہو، لیکن یہ میں قسم کھا کے بولتا ہوں اگر تمہارے گھر کے اندر 10 بیٹے ہو تو وہ گھر منحوس لگتا ہے. گھر کے اندر 10 بیٹے ہو وہ گھر کے اندر بیٹیاں نہ ہو تو وہ گھر کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے. لیکن یاد رکھنا اسی 10 بیٹوں میں اگر بیٹی جنم لے تو لیکن
शैतान उसे ताना मार रहा है। जब दुखियारी औरत है रात की तारीकी में जब अपने बिस्तर पर पहुंची है, काम से थका हार मारा हुआ जब उसका शौहर आया है तो शौहर कहता है मेरी शरीके है, अब मेरी सब्र की इंतहा ना रही है, अब मुझे बर्दाश्त करना न मुझसे सहा नहीं जाता है। बोले क्या हुआ? बोले तुझे एक बेटी हुई है, मैंने कुछ नहीं कहा है, 2 बेटियां हुई है, कुछ नहीं कहा है, 3 बेटियां हुई है, कुछ नहीं कहा है, 6 बेटियां दी है, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन आज मुझसे नहीं कहा जाना, आज मुझसे सहा नहीं जा रहा है। तेरे शिकम के अंदर जो अमानत पाई जा रही है वो 7वां मुझे बेटी नहीं बल्कि मुझे बेटा चाहिए। अगर 7वां बेटी पैदा हो गई तेरी निगाहों के सामने तेरी बच्ची को कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर। माँ के सामने कोई ये सवाल करे कि मैं तेरे सामने तेरे लाल को कत्ल कर दूंगा तो बताओ उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी, उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन याद रखना माँ हुआ करती है। अगर लाल अगर कुएं में गिर जाए, माँ तैरने की इस्तिताअत नहीं रखती है तो माँ के अपने लाल को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा लेती है और अपने आप को हलाक कर लेती है और अपने लाल को बचा लेती है। लेकिन वो माँ होती है कि अगर बेटा तंदूर में जलते हुए गिर जाए तो माँ अपनी जान की परवाह नहीं करती है, तंदूर में छलांग लगा देती है और अपने लाल को निकाल लेती है और अपने आप को हलाकर जलाकर राख कर देती है। वाह वाह वाह। अपने लाल को बचा लेती है और अपने आप को हलाक कर लेती है। लेकिन जैसे ही शोर आया है औरत ने अपने खाविंद को खाना भी दे दिया है, देने के बाद बिस्तर भी लगा दिया है। जब वो बिस्तर पर सो जाता है तो वही खातून रात की तारीकी में मुसल्ला बिछाती है और मुसल्ला बिछाने के बाद 2 रकात खुदा की बारगाह में सजदा करती है और सजदा करने के बाद परवरदिगारे आलम से दुआ करती है। परवरदिगारे आलम तो खूब जानता है कि तू आलिमुल गैब है, तू हर गैब की बातें जानने वाला है। जमीन के अंदर क्या हो रहा है उसका भी तू इल्म रख रहा है, जमीन के ऊपर क्या हो रहा है उसका भी इल्म है और दुनिया के अंदर पूरे निजाम को तू देख रहा है, सारे निजाम को तू जान रहा है। मेरे शौहर की भी बातों को तू जान रहा है, मेरे शौहर की बातों को भी जान रहा है, इरादे को भी जान रहा है। इतना कहा तो वो खातून रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करती है, परवरदिगारे आलम तूने मुझे एक बेटी दी है, मैंने कोई शिकवा नहीं किया है, बोलो ना, बोलो बोलो। काम की बातें बता दी, कुछ कोई टस से मस नहीं हो रहा, नाते पाक पढ़ते थे सब यही होते, कोई इधर से होता कोई इधर से होता कोई पीछे से कोई आ। लेकिन कुर्बान जाओ उस माँ पर, उस माँ पर कुर्बान जाओ। माँ इल्तिजा करती है, ये परवरदिगारे आलम तूने मुझे एक बेटी दी है, मुझे कोई शिकवा नहीं किया, दूसरी बेटी दी है मैंने कोई शिकायत नहीं की, तीसरी बेटी दी है मैंने कोई शिकवा नहीं किया, चौथी बेटी दी है मैंने कोई शिकायत नहीं की, 5वीं बेटी दी है मैंने कोई शिकवा नहीं किया, तूने 6ठी बेटी दी है मैंने कोई शिकायत नहीं की है। ए परवरदिगारे आला आज मेरे शौहर ने मुझे ताना दिया है, दुनिया वाले दे रहे थे उसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन आज मेरे शौहर ने ताना दिया है और उसने ये कहा है अगर तेरे 7वीं बेटी पैदा हुई तेरी निगाहों के सामने तेरी बच्ची को कत्ल कर दिया जाएगा। परवरदिगारे आला मैं माँ होकर अपनी बेटी के इस दर्द भरी कहानी को कैसे देख सकती हूँ, कैसे मैं सुन सकती हूँ। परवरदिगारे आला अगर मुझे 7वां की कोई औलाद देना चाहता है तो मुझे बेटी नहीं बल्कि मुझे बेटा दे दे। अगर 7वीं बेटी देना चाहता है तो मेरे शौहर के दिमाग को ठीक कर दे। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा है तो रब्बे कायनात ने उसके शौहर को कयामत का मंजर दिखाया है, मीज़ाने अमल को दिखा दिया है। जैसे ही मीज़ाने अमल लगा हुआ है गुनाहगारों के गुनाह वजन हो रहे हैं, नेकोकारों की नेकियां तोली जा रही है। जब इसका नंबर आया है तो इसके नाम आए अमाल में सारे के सारे गुनाह ही गुनाह है, नेकियां कोई नहीं है। तो रब्बे कायनात ने
फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों इसे जहन्नम में ले जाकर डाल दो, ऐ फरिश्तों जहन्नम में घसीट कर ले जाओ, इसको जहन्नम में डाल दो। जब इतना कहा है तो जहन्नम के दरोगा है पकड़ कर उसको जहन्नम की तरफ लेकर चले हैं। जैसे ही जहन्नम के गेट पर पहुंचे हैं तो देखता क्या है कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। अब जैसे ही 7 दरवाजों को देखा, हैरत की इंतहा ना रही है। अब अंदाजा लगा लीजिए उसके बेटियां कितनी थी, 6 बेटियां थी, जहन्नम के दरवाजे 7 है। अब अंदाजा लगा लीजिए जैसे ही उसको नौजवान को जहन्नम के गेट पर लेकर गए हैं, जहन्नम में ले जाने ही वाले थे, इतने में उसकी सबसे बड़ी वाली बेटी सीना तान कर आ जाती है। ए परवरदिगारे आलम, ए परवरदिगारे आला, ये मेरा बाप है, इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। ए परवरदिगारे आला, ये मेरा बाप है, इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। लोगों की गालियां खाई है लेकिन कभी किसी के दुआरे नहीं भेजा है, इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। वहां से घसीट कर दूसरे गेट पर लेकर जाते हैं तो दूसरी वाली बेटी सीना तान कर आ जाती है। आज तुम बेटों पर नाश कर रहे हो, सोच रहे हो कि बेटे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन ये बेटे तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी जरूर बनेंगे लेकिन सहारा देने के लिए नहीं बनेंगे, बल्कि तुम्हें मारने के लिए बनेंगे। आज तुम बेटों पर नाश कर रहे हो लेकिन बेटियों के कारनामे देखो। बेटियां घर में रहती है तो तब भी याद रखना अपने माँ बाप के लिए सहारा होती है, जब मरने के बाद कब्र में चली जाती है तब भी माँ बाप के लिए सहारा होती है। और आखिरत में कैसे सहारा है, जब दूसरे गेट पर लेकर गए हैं तो दूसरी बेटी सीना तान कर आ जाती है। परवरदिगारे आला, ये मेरा बाप है, इसने फटे हुए कपड़े तो पहने हैं, कभी मेरे तन को दिखने नहीं दिया है, मैं इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। तीसरे गेट पर गए हैं, तीसरी बेटी आ जाती है। चौथे गेट पर गए हैं, चौथे नंबर की बेटी आ जाती है। 5वें गेट पर गए हैं, 5वीं बेटी आ जाती है। जैसे ही छठे गेट पर लेकर गए हैं, जो सबसे छोटी वाली बेटी है सीना तान कर खड़ी हो जाती है, कहती है परवरदिगारे आला, ये मेरा बाप है, इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी, इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। परवरदिगारे आला, ये मेरा वो बाप है जिसने तेरा नाम लेना सिखाया है, तेरे महबूब का कलमा सिखाया है, मैं इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। तेरे कुरान अजीम पढ़ने का शऊर इसी बाप ने दिया है, लेकिन जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। जैसे ही छठे गेट से 7वें गेट पर लेकर गए हैं, वहां कोई बेटी नहीं है, क्योंकि याद रखना जहन्नम के 7 गेट थे, बेटियां 6 थी लेकिन 6 आड़ बन गई है। लेकिन 7वें गेट पर जैसे ही जहन्नम के दरोगा लेकर गए हैं तो उसका जाना जहन्नम में कंफर्म हो गया। अचानक उसकी आंख खुल जाती है तो परवरदिगारे आलम की बारगाह में इल्तिजा करता है, ए परवरदिगारे आला, मुझे 7वां बेटा नहीं बल्कि मुझे बेटियां चाहिए, बेटियां चाहिए, 7वीं बेटी चाहिए। तो गैब से आवाज आई है कि तूने कैसे इतनी जल्दी फैसला कर लिया? बोले अब मुझे समझ में आ गया है कि बेटे दुनिया का सहारा होते हैं लेकिन बेटियां दुनिया का सहारा ना ही सही बल्कि आखिरत का सहारा। बेटियां आखिरत के सहारा होती है। मैंने जिस हदीस पाक का परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाह मिन सुन्नती फमन यबगा सुन्नती। नबी फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत को तर्क किया वो हम में से सलाम। मुस्तफा जान